وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل سنت، وہابی اور اہل حدیث ان سب فرقوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بڑا تفصیل، اس کا جواب بڑا تفصیل طلب بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے، لیکن اس طرح کے سوالوں کے بارے میں پہلے بھی کئی میسیج کے اندر عرض کیا جا چکا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ جانیں کہ فرقہ کسے کہتے ہیں۔ فرقہ کہتے ہیں جو اپنی اصل سے کتاب و سنت سے کٹ جائے، الگ ہو جائے۔ کٹ جانے اور الگ ہو جانے کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ عقائد و نظریات کے اندر بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے۔ اب جو کتاب و سنت کے عقیدے سے ہٹے گا اس کو فرقے کا نام دیا جائے گا، اور جس کے عقائد و نظریات کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ دلائل کے مطابق ہی ہیں اس کو فرقے کا نام نہیں دیا جائے گا۔ یعنی کہ فرقہ جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، اس کے عقائد و نظریات، اس کا منہج بدل جائے، اس کو فرقے کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے سابقہ آسمانی کتابوں کے حاملین کو دیکھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ اب بنی اسرائیل کے اندر آسمانی کتابیں سی، لیکن آسمانی کتابوں کے باوجود لوگوں نے اپنے ایسے عقائد و نظریات بنا لیے، ایسی آراء بنا لی، ایسے مسائل گڑھ لیے جن کا اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں کوئی ذکر نہیں تھا، تو ان کو فرقے کہا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں کے اندر بانٹتی، بنی اسرائیل 72 کے اندر اور میری امت وہ 73 کے اندر بٹ جائے گی، اور وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی کہ ایک جماعت کے علاوہ باقی سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ایک موٹی سی علامت اس پر پہلے بھی میرا ایک تفصیلی وائس میسیج گروپ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ میرے ما انا، جس منہج و عقیدے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میرے اصحابہ، میرے منہج، میرے طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو اس منہج، اس طریقے، اس عقیدے پر قائم رہے گا وہ ان 72 جہنم کے اندر جانے والوں سے بچ جائے گا۔ وہ جماعت ہے، ایک دوسری روایت کے اندر وہ جماعت ہے، کیونکہ وہ اصل کتاب و سنت کے ساتھ ہے، منہج نبوی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، اٹیچ ہے، اس لیے فرمایا اس کے علاوہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ فرقے جو بنتے ہیں یہ انسانوں کی عقائد کے اندر آراء کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ فرقے مارز وجود کے اندر آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فروعی مسائل، فروعی مسائل کی بنا پر یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ فرقے وغیرہ مارز وجود کے اندر نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے موجود ہیں وہ عقائد و نظریات کی بیس پر ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا آپ مجھے فرقہ نہیں دکھا سکتے کہ جو عقیدے سے ہٹ کر کسی فروعی مسئلے پر وہ ایک الگ فرقہ بن گیا، سارے کے عقائد و نظریات۔ خوارج کو دیکھ لیں، ان کا ایک الگ عقیدہ اور نظریہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایک الگ فرقہ، ایک جماعت بن گئے۔ سب سے پہلے دین اسلام کے اندر مارز وجود میں آنے والا فرقہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام کے اندر ہی، اور آپ نے اس کی علامات بھی بیان فرما دی تھیں، وہ خوارج کا فرقہ تھا کہ جنہوں نے کیا عقیدہ بنایا کہ اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ
کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دارِ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ جہنمی ہے، ابدی جہنمی ہے۔ اب یہ ان کا عقیدہ تھا، جبکہ کتاب و سنت کے 20 دلائل ایسے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے، وہ یقیناً کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر بغیر توبہ کے وہ مسلمان فوت ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو بخش دے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ جہنم کے اندر اس کو سزا دینے کے بعد بخش دے۔ یہ احادیث کے اندر ہے، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر اس فرقے نے اپنا یہ عقیدہ بنایا، جو بھی ایک دفعہ بھی زندگی کے اندر کوئی کبیرہ گناہ کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور وہ ابدی جہنمی۔ اب وہ اپنے اس عقیدے کی بنا پر مسلمانوں سے ایک الگ جماعت بن گئی، اور یہی وہ بد نصیب فرقہ ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں گروہوں کو کافر قرار دیا تھا، کہ یہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو حکم بنایا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا تھا۔ تو انہوں نے دیکھے دلیل انہوں نے بھی قرآن کی آیت دی تھی کہ ان الحکم الا للہ، فیصل تو اللہ ہی ہو سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی آیت سے کو لیا، قرآن کی آیت سے دلیل بنایا، لیکن مفہوم وہ تھا جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتلایا، سلف صالح نے اس کا مطلب مفہوم نہیں بیان کیا، اپنی خود ساختہ عقل سے قرآن کی آیت سے ایک عقیدہ کشید کر لیا۔ تو یہ وہ بد نصیب لوگ تھے۔ اب یہ اصل سے کٹ گئے، اس کو کہیں گے فرقہ۔ یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو اصل سے کٹ جائے، کتاب و سنت سے کٹ جائے، دلیل تو کتاب سے، ہم دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک ہے ثابت کرنا، ثابت کرنا کوئی کام نہیں ہے، ثابت ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے، آیا واقعتاً وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یہ پوائنٹ ہے اہم۔ ورنہ دیکھ لیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا جہنمی انسان ہے، وہ بھی قرآن کی آیتیں اگر کسی مرزائی کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے تو وہ قرآن سے دلائل دیں گے۔ جس طرح خوارج، جس کی میں نے ابھی مثال دی ہے، سب سے پہلے انہوں نے قرآن سے دلیل دی، ان الحکم الا للہ، کہ فیصل تو اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو فیصل بنایا، لہذا یہ بھی کافر، انہوں نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو فیصل بنایا، یہ بھی کافر۔ اب دیکھیے دلیل انہوں نے قرآن کی آیت کو لیا ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، لیکن قرآن کی آیت کا غلط مفہوم اپنی خود ساختہ عقل سے اخذ کر کے ایک عقیدہ بنا لیا اور کافر قرار دے دیا۔ تو دلائل ان کے پاس بھی، ثابت وہ بھی سارا کچھ کر لیتے ہیں، ثابت کرنا نہیں، ثابت ہونا بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ثابت واقعتاً ہے یا نہیں۔ ثابت ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے شب و روز، آپ کے بیان کردہ عقائد و نظریات، وہ بتلائیں گے کہ یہ چیز ثابت ہے یا نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ذہن نشین کریں، انشاءاللہ کوئی بھی وہ سرپھرا انسان، بدبخت انسان، گمراہ انسان آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کہ ثابت کرنا ایک الگ بات ہے، ثابت ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب کسی چیز کا ثابت ہونا کرنے کو میں بھی قرآن کی آیت پڑھ دوں گا، میں نے مثال دی، خوارج نے بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی، قادیان نے بھی قرآن کی آیت پڑھے گا۔ وہ آپ دیکھ لیں جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یعنی کہ شیعہ وغیرہ، وہ بھی قرآن کی
ایت پڑھیں گے، ثابت کریں گے، اور جتنے بھی یہ منکرین حدیث کو لے لیں، یہ دہریے لے لیں، ہم سیکولر لوگوں کو لے لیں، وہ بھی قرآن سے کوئی نہ کوئی دلیل نکال کر ایک مسئلہ ثابت کریں گے۔ ثابت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، ثابت ہونا یہ اہم چیز ہے۔ وہ ثابت ہونا وہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ وہ صحابہ جو اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ، جن کو اپنے براہ راست انوار نبوت سے فیض کیا، ان کے سامنے وہ قرآن کی تفسیر، توضیح، وضاحت بیان کی اپنے قول، فعل، عمل کے ذریعے، ان سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ فرقے، یہ جماعتیں یہ بنتی ہیں جو اپنے عقیدے سے، اصل کتاب سے ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے عقائد خود ساختہ، میں ان کو کہوں گا خود ساختہ عقائد و نظریات بنائے، وہ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو اصل کے ساتھ اٹیچ رہے، کتاب و سنت کے ساتھ، وہ ثابت کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے، لیکن ثابت کرنا۔ جو کتاب و سنت پر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ صراط مستقیم پر ہے وہ لوگ جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا عمل وہ اللہ کے پیغمبر کی حیات طیبہ، آپ کی الہی تعلیمات کے مطابق ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت ان کو کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک ہے، یہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے سنی، یہ وہ سنی نہیں۔ اہل سنت سے مراد جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق، آپ کے منہج کے مطابق عقائد و نظریات رکھنے والے، والجماعت سے مراد ہے صحابہ کرام سلف صالحین کے مفہوم، بیان کردہ مفہوم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے والے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے اہل السنہ والجماعت۔ یہ تمام گمراہ فرقوں میں سے حق رب تعالیٰ نے اہل سنہ والجماعت کے اندر رکھا ہے۔ جس کا بھی عقیدہ، نظریہ وہ کتاب و سنت سلف صالحین کے مطابق ملے گا، وہ اہل سنہ والجماعت کا فرد ہے۔ تو یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں اور فرقے کیسے بنتے ہیں۔ اب آئیے سوال کی طرف کہ یہ دیوبندی، اہل سنت ان میں سے کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ اہل سنت وہ ہیں جو کتاب و سنت کے ساتھ اٹیچ ہے۔ پھر آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے گا کہ سارے کہتے کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، تو کسی کے دعویٰ کرنے سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ واقعتاً ماننے والے ہیں۔ ترازو کے اندر توڑنے سے پتہ چلتا ہے، ان کے عقائد کو چیک کیا جاتا ہے، پھر ان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کون کتاب و سنت دعویٰ کرنے کو اندر ثابت کرتے ہیں۔ خوارج نے بھی قرآن کے حامی پڑھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو دعوے سبھی کرتے ہیں، دیکھا جائے گا ترازو کے پلڑے کے اندر کون واقعتاً اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ دیوبندی بریلوی یہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا عقیدہ بھی وہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور ان کے مسائل بھی، فروعی مسائل بھی وہ نہیں ہیں سارے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، بلکہ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے تو سر عام یہ کہہ دیا ہے، لکھا ہوا ہے، جس طرح کہ دیوبند کے علماء کی کتاب ہے علماء دیوبند، جس کا عربی کے اندر نام ہے المحنت علی المفنت۔ یہ دیوبندی ایک بریلوی نے کتاب لکھی تھی، اس کے جواب کے اندر یہ احمد علی سہارنپوری نے کتاب لکھی ہے المحنت علی المفنت۔ اس کے دیباچے مقدمے کے اندر کہتے ہیں کہ ہم عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سرے سے مقلد ہی نہیں ہیں۔ ہم عقائد کے اندر ابو منصور ماتریدی، یہ بھی ایک گمراہ شخص ہے، اس کے عقائد و نظریات بھی وہ گمراہ وہ لوگوں والے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کے اندر وہ ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو
اب ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں یا دیوبندی بھائی ہیں، ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے ساتھ ملتا ہی نہیں۔ یہ سارے کے سارے دونوں کے عقائد یکساں ہیں۔ عام طور پر عوام کے اندر مشہور ہے کہ فرق ہے، قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 ہی ہے بس، نیلے پر دیلے والا حساب ہے۔ باقی عقائد میں یہ دونوں دڑے ہی وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں، جو کہ کفری عقیدہ ہے اور بدترین عقیدہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کیا ہوتے ہیں؟ ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن کے اندر جو دنیا کے اندر ہمیں جو بھی وجود نظر آ رہا ہے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کا وجود ہے۔ جانور، جو سا بھی جانور ہے، نام لیتے وقت مجھے شرم آتی ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ وضاحت ہے کہ وہ کتا نظر آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ۔ جانور کوئی بھی نظر آتا ہے، یہ اللہ کا وجود ہے۔ کائنات کے اندر جو شجر و حجر ہے، پرند چرند ہے، ان کے نزدیک وہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، یعنی کہ پوری کائنات ایک اللہ کا وجود ہے۔ وہ انسان کی صورت میں، وہ جانور کی صورت میں، وہ پرندے کی صورت میں، وہ چرندے کی صورت میں، وہ پتھر کی صورت میں، وہ لکڑی کی صورت میں، جو کچھ بھی ہے اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ یہ دونوں دڑے ہی وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور اس پر ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کے عقائد کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے بھی عقیدے ہیں، اور اس پر مجھے مثالیں بیان کرتے وقت بہت ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ مثال بیان کرا۔ کوئی اگر مجھے مجبور کرے گا تو پھر میں اس وقت وہ مثالیں بیان کرتا ہوں، عام طور پر وہ مثالیں نہیں۔ اور بریلوی بھائیوں کی عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہ غالباً اس کا نام ہے فوائد فریدیہ۔ فوائد فریدیہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی وحدت الوجود کی اتنی مثالیں دی ہیں کہ بندہ شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے کہ یہ اسلام کے نام نیوال ہوگا کہ ایسے گرے ہوئے عقائد و نظریات۔ تو یہ عقیدہ ان دونوں کا عقائد کے اندر، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ، یہ متقدمین علماء احناف میں سے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے جو بندہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے، وہ کافر ہے، وہ بندہ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اللہ کا وجود ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ جو بندہ یہ نہیں نہ کہتا کہ اللہ آسمانوں پر یعنی عرش پر موجود ہے، وہ کافر ہے۔ سوال ہوا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے، وہ بھی کہتے کافر ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا اور یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اصل میں ان کا عقیدہ وہ نہیں ہے، اپنے آپ کو نسبت تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بھی وہ نہیں ہے، اور عبادات کے چند چیپٹر کے اندر یہ امام ابو حنیفہ کی باتوں کو فالو کرتے، ورنہ فروعی مسائل کے اندر بھی ایک آدھے نہیں 20 سینکڑوں مسائل میں دے سکتا ہوں جس کے اندر یہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ چکے ہیں، برائے نام صرف امام ابو حنیفہ کا لیبل ہے۔ میں تو اکثر مجھے اگر کوئی موقع مل جائے تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان، باقی دنیا کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا، پاکستان اور ہندوستان کے اندر کوئی حنفی ہے ہی نہیں۔ یہ دیوبندی بریلوی جو تو امام ابو حنیفہ کو بدنام کر رہے ہیں، ایسے عقائد و نظریات، ایسے اعمال ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اب کوئی حنفی نہیں ہے۔ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ان کے اپنے عقائد و نظریات ہیں۔ یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہیں، اور 14ویں صدی کے اندر انہوں نے نئے نئے عقائد و نظریات گڑھ کر کے امت کو اور تفریق در تفریق کر دیا۔ باقی وہابی اور اہل الحدیث یہ ایک ہی چیز ہے، ان کا منہج بھی کتاب و سنت والا۔ یہ اہل سنت
جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں، یعنی کہ وہی عقیدہ، نظریہ، وہی عمل اور وہی کتاب و سنت کا مفہوم فالو کرتے ہیں جو سلف صالحین سے، صحابہ تابعین سے منقول ہے۔ اپنی خود ساختہ عقل سے نہ کوئی عقیدہ کشید کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے کوئی مسئلہ کو گڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی ان کا عقیدہ۔ اور یہاں یہ بھی ایک مزے کی بات نوٹ کیجئے، اب دیکھیے کہ ہمارے بریلوی بھائی ہیں یا دیوبندی بھائی ہیں، آگے پھر ان کے آپس میں پارٹیاں، جماعتیں، اور ہر ایک کا عقیدہ دوسرے سے الگ ہے۔ جس طرح کہ دیوبندی بھائیوں میں حیاتی اور مماتی گروپ ہے، دونوں کا عقیدہ ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ لیکن میری عمر بھی، چونکہ مجھے ان کے بارے میں اس لیے یہ چیزوں کا علم ہے کہ میری عمر بریلویوں کے اندر گزری ہے، دیوبندیوں کے اندر میری عمر کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس روئے زمین پر اہل الحدیث وہ واحد جماعت ہیں جن کے شروع سے لے کر اب تک ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی منہج ہے۔ جماعتیں ان کی الگ ہیں، جماعتیں کے نام الگ ہیں، لیکن مشرق کے اندر چلے جائیں، مغرب کے اندر چلے جائیں، شمال کے اندر چلے جائیں، جنوب کے اندر چلے جائیں، ان سبھی لوگوں کا عقیدہ یکساں ہوگا۔ اور ہم یہاں دیکھ لیں پاکستان کے اندر اپنے دیوبندی بھائیوں کو، وہ سرگودا سائڈ پر رہنے والے، گجراں والی سائڈ پر رہنے والے، ان کا عقیدہ اور ہے، سرگودے والوں کا عقیدہ اور ہے۔ سندھ کے اندر چلے جائیں تو ان کا عقیدہ اور ہے، پنجاب کے اندر دیوبندیوں کا عقیدہ اور ہے۔ تو ایسی بریلویوں کو دیکھ لیں، ان کے بھی عقائد کے اندر نورانی گروپ، قادری، اتاری گروپ، ان کے عقائد و نظریات ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ ان کے عقائد و نظریات کے اندر آپس میں بہت زیادہ تصادم ہے، لیکن اہل الحدیث روئے زمین پر وہ واحد جماعت ہے، وہ جن کا آج سے صدیوں بیک بھی چلے جائیں، صدیوں پرانے سے پرانا ریکارڈ بھی کھول لیں، ان کا وہی عقیدہ ہے اور آج بھی وہی عقیدہ ہے۔ آپ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کھول لیں، جو انہوں نے اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کے عقائد و نظریات 5ویں صدی ہجری کے اندر بیان کیے تھے، آج بھی وہی عقائد و نظریات ہیں۔ ان کے عقائد و نظریات کے اندر بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ 5ویں صدی ہجری کے ایک عظیم الشان محدث امام عبد الحق اشبیلی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب التوحید لکھی عقیدے کے مسئلے پر، کتاب 5ویں صدی ہجری کے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اہل الحدیث کی حقانیت کی یہی دلیل بیان فرمائی ہے کہ روئے زمین پر جس حصے پر بھی چلے جائیں، آپ کو ان کے عقیدے کے اندر بدلاؤ نظر نہیں آئے گا۔ جو عقیدہ مشرق کے اندر رہنے والے اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا ہے، وہی عقیدہ مغرب کے اندر رہنے والے اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا عقیدہ۔ شمال کے اندر چلے جائیں، جنوب کے اندر چلے جائیں، یہ انہوں نے امام عبد الحق اشبیلی رحمہ اللہ نے اہل الحدیث کے روئے زمین پر برحق ہونے کی، کیونکہ اہل حق کا ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے، ان کے عقائد کے اندر تفاوت نہیں ہوتا، بدلاؤ نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کا اصول یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے سابقہ نبی کے برعکس کوئی عقیدہ پیش کیا ہو۔ ہاں، فروعی مسائل، کسی نبی کی شریعت کے اندر وہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، کسی نبی کی شریعت کے اندر حلال نہیں ہے، وہ مسائل کے اندر تو تفاوت ہے، لیکن تمام انبیاء کا عقیدہ وہ ایک ہی ہے۔ کسی نبی کا عقیدہ دوسرے نبی کے عقیدے کے برعکس نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ اور یہی اہل الحدیث کے اندر بھی وصف پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے جس خطے پر بھی موجود ہیں، وہ
کسی علاقے کے اندر ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو اور کسی علاقے کے اندر سینکڑوں ہزاروں کو سبھی کا عقیدہ یکساں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ فرقہ نہیں، یہ اپنی اصل ما انا علیہ جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرماتا ہے، یہ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ کہ آج تک میدان کے اندر علمی دلائل کے ساتھ ان کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکا. وہ دعوے تو بڑے بڑے کریں گے، ڈھینگیاں تو بڑے بڑے بڑکے تو بڑی بڑی ماریں گے، لیکن دلائل کے اعتبار سے آج تک علمی میدان کے اندر ان کے سامنے نہ کوئی ٹک سکا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا جو علمی دلائل کے اعتبار سے ان کے سامنے ٹک سکے. تو یہ تھوڑا سا تعارف ہے، امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے. ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب.